وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مومنون آیت نمبر 54. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے دین کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. اے رسل عظام، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو جیسا کہ تمہارا معمول ہے اور نیک عمل کرتے رہو، بے شک میں جو عمل بھی تم کرتے ہو اس سے خوب واقف ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. اور بے شک یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو مجھ سے ڈرا کرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. پس انہوں نے اپنے دین کے امر کو آپس میں اختلاف کر کے فرقہ فرقہ کر ڈالا، ہر فرقے والے اسی قدر دین کے حصے سے جو ان کے پاس ہے خوش ہیں. سامعین اکرام، سورہ مومنون آیت نمبر 54. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، لیکن تھوڑا سا اس میں مضمون ہے. لفظی ترجمہ یہ ہے فَتَقَطَّعُوا، انہوں نے کاٹ دیا اپنے کام کو، اپنے درمیان ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک کے پاس جو بھی ہے اس پہ وہ خوش ہے. سامعین اکرام دیکھیں، انسان یا تو وہ پشتو کی ایک کہاوت ہے نا کہ انسان یا صورت د رحمان دے یا صورت د شیطان دے. انسان یا تو رحمان کی صورت پہ ہوتا ہے یا شیطان کی. تو رحمانی صورت اگر کوئی اختیار نہ کرنا چاہے تو پھر وہ تمام صورتیں شیطانی ہوتی ہیں، اور شیطان جو ہے رب کی نافرمانی پہ خوش ہوتا ہے، رب کی اطاعت اور فرما برداری پہ وہ خوش نہیں ہوتا. بالکل آسانی سے یہ آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہم رب کی اطاعت پر خوش نہیں ہیں، رب کے سامنے سر جھکانے پر خوش نہیں ہیں، تقوی کی روش اختیار کرنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے. یہ تمام شیطانی صفات ہیں سامعین کرام. میں بغیر کسی لگی لپٹی رکھے بغیر یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ شیطانی صفات ہیں جو ہم نے اپنائی بھی ہیں. شیطانی ایک بہت بڑی صفت ہے تکبر.
اور وہ ہم نے اجتماعی طور پہ، بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اجتماعی طور پہ ہم نے متکبرانہ روش اختیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں سامعین کرام، اس کے احکامات کو دل و جان سے قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصد واحد تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب واحد تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصد حیات بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں سامعین کرام۔ تو بات یہ ہے، پھر تو رہ جاتا ہے شیطانیت رہ جاتی ہے، اور شیطانیت جو ہے آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، ہر طرف شیطانی حرکات کا دور دورہ ہے۔ اگر آپ سیاست کے اس میں دیکھ لیں، سیاست کا ایک جو شیطانیت کا جال بچھا ہوا ہے سیاست کا، یہ جو ظاہری سیاست ہے نا سامعین کرام، اور پھر آپ دیکھیں ہمارا شیطانیت جو ہے ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ سر چڑھ کے اس کا جادو بول رہا ہے شیطانیت کا، اللہ تعالیٰ سے دوری اور شیطان سے قریب۔ اور اب اس کا مطلب کیا ہے؟ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا۔ اب یہ اور کوئی نہیں ہے سامنے کرام، دیکھیں رسولوں کے جو وارث ہیں وہی ہوتے ہیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ ان کے بعد یعنی نیک لوگوں کے بعد جانشین ہوئے نااہل جانشین، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کا نظام جو ہے وہ ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور شہوات کی پیروی شروع کر دی۔ اور یہ آج آپ یعنی بہت آسان ہے، اس کی عملی تفسیر جو ہے ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم نے نماز کے نظام کو ضائع کر دیا ہے اور خواہشات نفسانی کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر انسان جو ہے دین کے متعلق اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے، اور ٹکڑے ٹکڑے ہم نے کر دیا ہے دین کو۔ وہ اجتماعیت، وہ امت وحدت جو ہے وہ اس کا خیال اس کا ہمیں خیال نہیں ہے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑ لیں اور سب ایک بن کے رہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رسی جو کہ قرآن ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو، وَلَا تَفَرَّقُوا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تفرقہ بازی میں ہم لوگ خوش ہیں۔ آج دیکھ رہے ہیں نا، تفرقہ بازی کو ہٹانے کی باتیں نہیں ہوتی، اس سے سمجھوتا کرنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ تفرقہ بازی ایسی نہیں ہے، یہ تو اختلافات جو ہیں فروعی اختلافات کو آپ نے اصل سمجھ لیا ہے، اور اسی کی بنا دوسرے فرقے کو آپ کافر، مشرک اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دیتے ہیں سامعین کرام۔ حقیقت میں آپ دیکھیں کس نظر سے ہم دیکھتے ہیں اپنے جو مخالف فرقہ ہے نا، ایک فرقہ کس نظر سے دیکھتا ہے۔ میں تو محسوس کرتا ہوں نا، ہم میں آپس میں کتنا اختلاف بڑھ گیا ہے۔ اب ہم ہر ایک میں سے یعنی ہم میں سے ہر ایک، یہ تو یعنی مضمون میں خاص نہیں کرتا مذہبی فرقوں کی، میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہاں جو آیت آئی ہے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انہوں نے اپنے کام کو کاٹ ڈالا اور زبرا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آپ دیکھیں دین جو ہے، دین ہر ایک شخص ہم میں سے دین کی الگ تشریح رکھتا ہے اپنے ذہن میں۔ بعض کا خیال ہے کہ بس یہ تو ایک مذہب ہے اور اس کا تم اختیار کر لو جو بھی تم نے کرنا ہے۔ اب پیدائشی طور پہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، یعنی پیدائشی مسلمان ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نہ کچھ جانتے ہیں اور نہ کچھ جاننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سامنے کرام کوئی بات بھی بتائے نا تو کہتے ہیں نہیں بھائی اتنی باریکیوں میں مت جاؤ، بس یہی ٹھیک ہے۔ مجھ سے خود بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم جو کہتے ہو یہ تو بڑی دقیق باتیں ہیں، مشکل باتیں ہیں، اس کو سمجھنا مشکل ہے، ہمارے لیے وہی دین ٹھیک ہے۔
جس پہ ہم تھے، جس پہ ہم ہیں، وہی دین ٹھیک ہے. یہ نہیں بس زبان سے کلمہ پڑھ لو پھر جو مرضی آئے کرتے چلو. یہ اکثر یہی ہے، ایک نظریہ ہے، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. ہر ایک فرقہ جو ہے اپنے پاس، اس کے پاس جو بھی ہے اس پہ وہ خوش ہے، یعنی اس کی حقانیت جاننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، میں تو آپ کو عرض کرتا ہوں، کوئی بھی اپنا فرقہ چھوڑنے کے لیے چاہے وہ جیسا بھی ہو اس کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں قادیانی جو ہے اس کی یعنی اس کا جھوٹ جو ہے ہم پہ تو بالکل واضح ہے، لیکن اب کوئی یعنی ان کا جھوٹ کیا ہے کہ کوئی اور پیغمبر کا انہوں نے لارا دے دیا ہے کہ وہ فلاں پیغمبر ہے حضور کے بعد، یا مختلف معنی انہوں نے قرآن کے مختلف معنی بدل دیے ہیں. تو اب یہ ہے نا کہ آپ کتنے قادیانی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ مسلمان ہوتے ہیں، ہر مہینے کتنے قادیانی مسلمان ہوتے ہیں، ہر سال کتنے قادیانی مسلمان ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں سنتے، عام طور پہ ہم نہیں سنتے. اکا دکا کوئی کیسا آ گیا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو قادیانی ہیں وہ اپنے باطل نظریات پر قائم و دائم ہیں اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس پہ خوش ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر باطل فرقہ جو ہے اس کے پاس جو بھی ہے دین کی تشریح، اس پر وہ خوش ہے. اور یہ یعنی میں قادیانیوں کو ویسے ایک مثال بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ویسے تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے تقریباً، سامعین کرام اس پہ آپ غور کریں، ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ باطل پرست ہے. کیا قادیانی اور کیا وہ اور کیا وہ. ہم میں سے ہر شخص ذاتی خواہشات کے مطابق دین کی دین کی تشریح کرنا چاہتا ہے. اور یہ تو میں نے قادیانیوں کی بہت بڑی بات کر دی، مطلب میں نے ایک فرقے کو نشانہ بنایا. ویسے تو آپ دیکھ لیں، آپ کو جہاں بھی آپ جاتے ہیں دفتر میں یا ایک، تو ہر آپ کے دفتر کا کلیگ دین کی اپنی ایک تشریح رکھتا ہے، اور پھر ان کی غالب اکثریت یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی خواہشات کی بنا اپنا تشخص قائم رکھنا چاہتی ہیں. مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص، مثال کے طور پہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، داڑھی ایک شخص منڈا دیتا ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی آتی ہے، منڈا دیتا ہے. وہ معاشرے کا ایک فرد بنتا ہے، بظاہر اس کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، عوامی عہدہ بھی ہوتا ہے، اور وہ آخر تک اس نظریے پر قائم ہوتا ہے کہ داڑھی کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے مجھے. یہ محض میں ایک مثال کے طور پہ تھا کہ یعنی اس کو مثال بنا کے تقریباً ہر ایک چیز جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو ہر چیز میں مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جو باطل نظریات ہے اس پہ قائم رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا، 60 سال اور 65 سال تک مسلسل ہر روز داڑھی منڈوانا جو ہے، یہ کون سا فعل ہے، یہ کون سی سمجھ ہے، کون سی عقل ہے اور کون سا دین ہے. آپ مسلمان کا نام بھی لیتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول کی سنت کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں. پھر اگر زیادہ آپ دیکھتے ہیں نا، لوگ مجبور ہو کے آخر کار جب آخر عمر تک، میری عمر تک پہنچ جاتے ہیں، مجبوراً چھوٹے چھوٹے بال رکھ لیتے ہیں. یعنی وہ داڑھی رکھنے میں بھی پھر اپنی خواہشات ہیں، ان کی چھوٹے چھوٹے بال رکھ لیتے ہیں آدھے انچ کے. مہینے بعد جا کے نائی کو کہتے ہیں کہ اس کو چھوٹا کرو. اور کچھ عجیب سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے عجیب وضع خطا کی داڑھی، فرینچ کٹ کو پھر داڑھی کہنے لگتے ہیں. بس بوڑھے ہو گئے اب فرینچ کٹ چھوڑ دیتے ہیں. یہ دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ داڑھی کی ایک مثال ہے، ورنہ یہ تمام ہماری زندگی بھرپور ہے کہ دین کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. یہ آیات کوئی کافروں کے لیے نہیں ہے سامعین کرام، یہ ہمارے لیے ہیں. ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے کہ ایسا نہ کرو. حق کی تلاش کرو، حق کے تابع بن کے رہو، اللہ کو مقصود حیات بنا لو،
اور اللہ کے راستے صراط مستقیم پر چلنے کا عہد کر لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنا رول ماڈل بنا لو، اور اپنے لیے ابھی کسی رہنما کا انتخاب کر کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر چکا ہے اس کو اپنا ساتھی بنا لو، اس کے ساتھ ہو جاؤ، اس کی ہدایات کے مطابق تم یہ راستہ طے کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی منزل تک پہنچا دیں گے۔ لیکن ایسا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، جیسا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ حق کو باطل کو محبوب نہ بنائیں، دنیا کو ہم محبوب نہ بنائیں، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بھئی میرا جمع کردہ پیسہ ہے جتنا بھی ہے، یا ہماری اولاد ہے جو بھی ہے، یا بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی، دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں مثال کے طور پہ، پھر ہم اپنے ایسٹ سے جو ہم نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیے ہیں، ہم نے نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیے ہے، تو اس کو جو ہے اسی پہ ہم غرہ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اور اسی کو ساتھ لے لے کے اس کو بت بنا کے اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں، تو یہ بہت نامناسب ہے۔ بہرحال یہ کوئی اچھی تعریف نہیں ہے جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا۔ لیکن اس سے پہلے آپ وہ آیت بھی تو پڑھیں، آیت نمبر 52، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ یہ تمہاری امت واحدہ ہے، تم ایک ہو، اے امت مسلمہ تم ایک ہو، اے دنیا کے لوگوں تم ایک امت ہو، ایک آدم کی اولاد ہو، اور میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کر لو۔ یہ تقوی کی جو اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، کہ میں تمہارا رب ہوں بس مجھ سے تم ڈرو۔ تو یہ ایک ایسی صفت ہے سامعین کرام جو کہ ایک جامع صفت ہے، صرف یعنی تمام چیزوں کو اگر ہم تقوی میں محدود کرنا چاہیں تو وہ محدود ہو سکتی ہیں۔ تقوی اختیار کر کے انسان اپنی زندگی میں کمال حاصل کر سکتا ہے، یہاں بھی کمال حاصل کر سکتا ہے، دنیا میں اور آخرت میں بھی یہ اپنے رب کے قرب میں جگہ پا سکتا ہے، صرف ایک تقوی کو اختیار کر لے، ان اتقوا اللہ، ان فاتقونی، مجھ سے ڈرو۔ تو بہرحال فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انہوں نے کاٹ دیا اپنے کام کو۔ امر سے مراد یہاں دین ہے سامنے کرام، اور دین جو ہے وہ واحد ایک ایسا کام ہے جو انسان کو اپنے مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اپنے محبوب تک پہنچا دیتا ہے، اپنے مطلوب تک پہنچا دیتا ہے۔ کیا؟ یہ دین۔ کون سا؟ اسلام کا، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ہمارے لیے، یہ نصیحت، یہ دین۔ تو فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر ایک اس میں ٹولی جو ہے، کل حزب، ہر ٹولی، بما لدیہم، جو بھی ان کے پاس ہے، جو بھی انہوں نے اپنا نظریہ باطل بنا لیا ہے، اس پہ وہ فریحون، شاداں و فرحاں ہیں۔ فذرہم، آپ ان کو چھوڑ دیجیے۔ آج کا سبق فذرہم فی غمرتہم حتی حین، اب ان کو آپ چھوڑ دیجیے، ان کا جو غمرہ ہے، یعنی جو گرداب میں یہ پھنس گئے ہیں، حتی حین، ایک وقت تک کے لیے۔ اب دیکھیں یہ بہت خطرناک بات ہے، پیغمبر کو کہا جا رہا ہے آپ ان کو چھوڑ دیجیے۔ اب پیغمبر کا کام تو انسان کو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالنا ہے، اب یہاں کہا جا رہا ہے ان کو چھوڑ دیجیے۔ فذرہم فی غمرتہم، غمرہ کہتے ہیں وہ ایک گرداب ہوتا ہے، پانی کا ایک گرداب، ہوا کا گرداب ہوتا ہے، انگلش میں ٹورنیڈو کہتے ہیں اسے، یا کچھ اور لفظ ہے، پانی کا گرداب ہوتا ہے، ہوا کا گرداب، اس میں انسان آ جائے تو اس سے وہ بڑی تباہی مچا، اس سے آپ باہر پہ نہیں نکل سکتے، کیونکہ وہ چکر لگاتا رہتا ہے نا گرداب۔
وہ پھر انسان کو ضائع کر دیتا ہے، انسان اس میں آ کے ضائع ہو جاتا ہے۔ یہاں اس کو غمرہ کہتے ہیں، غمرہ اس گرداب کو کہتے ہیں، یعنی آپ ان کو چھوڑ دیجیے۔ اب یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے، کیا رب العالمین کی طرف سے کہی جا رہی ہے؟ کس کو کہی جا رہی ہے؟ رحمت للعالمین کو کہی جا رہی ہے کہ آپ ان کو اس گرداب میں چھوڑ دیں۔ اب یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ رب اتنا ناراض ہو جائے، یا آپ رب کو اتنا ناراض کر لیں کہ وہ اپنے حبیب کو کہے کہ چھوڑ دیں انہیں، غم نہ کریں ان کا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، آپ اپنا جی کیوں ہلکان کرتے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ آپ چھوڑ دیں ان۔ تو فَذَرْهُمْ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تبلیغ چھوڑ دیں، حسب مناسب تبلیغ کرتے رہنا تو رسول کی ڈیوٹی ہے، لیکن یہ فَذَرْهُمْ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا جی نہ جلائیں۔ اب اگر یہ نہیں مانتے، ان کو چھوڑ دیں ان کے حال میں، حتیٰ ہین، ایک وقت تک یہ ہوگا، پھر تو یہ یا تو یہاں اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے یا رب کے پاس چلے جائیں گے، وہ ان سے پورا وہاں حساب لے گا۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، لفظی ترجمہ، اَيَحْسَبُونَ، کیا ان کا یہ خیال ہے، أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ، کہ ہم ان کو مدد دیے جا رہے ہیں۔ مد کہتے ہیں کھینچنے کو، رسی دراز کرنے کو، یا کھینچنے کو، یا مدد دیے جانے کو، نمد بھی، ان کو ان کی ہم مدد کیے جا رہے ہیں، من مال و بنین، مال اور اولاد سے، نسارع لہم فی الخیرات، ان کا کیا خیال ہے کہ ہم ان کو خوبیاں پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں، نسارع جلدی کر رہے ہیں، لہم ان کے لیے، فی الخیرات جو ان کی وہ ہے، ان کی بھلائی میں ہم جلدی کر رہے ہیں، بل لا یشعرون، بلکہ یہ شعور نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں۔ سامعین کرام، تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہوگا اور توجہ کرنی ہوگی، ورنہ بات ایسی ہے کہ اگر آپ متوجہ نہیں ہوتے میری باتوں کی طرف اور درس سنتے رہتے ہیں تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو سکتا، تو سننا چاہیے اور ذرا سوچ سمجھ کے سننا چاہیے۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ، اب یہ بہت قیمتی مضامین ہیں ہدایت کے لیے سامعین کرام، اور اس کے مخاطب براہ راست ہم ہیں سامعین کرام۔ ایک امت آپ دیکھیں آج پارا پارا ہو گئی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک نے اپنے اوپر ایک لیبل بنا لیا ہے، اور یہ تو اتنی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ 4 مسالک ہیں، چاروں حق ہیں، حنفی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے، یہ چاروں حق ہیں سامنے کرام۔ لیکن آپ دیکھیں اس میں ہم نے پھر فرقے میں فرقے بن گئے، اب حنفی جو ہے وہ بھی تقسیم ہو گئے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ان میں دیوبندی ہیں، ان میں بریلوی ہیں، اس میں اہل حدیث ہیں، اور سب کہتے ہیں ہم حنفی ہیں۔ خیر اہل حدیث تو فقہ کو مانتے نہیں ہیں، ان کو تو چھوڑ دینا، انہوں نے تو ایک نیا اپنا فرقہ بنا لیا ہے، وہ تو ان تمام جماعتوں سے الگ ہو گئے۔ لیکن حق یہ ہے کہ 4 مسالک ہیں اور چاروں حق ہیں، اور یعنی یہ فقہی مسالک ہیں، ان میں ہر ایک مسلک جو ہے وہ قرآن، اس کے دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب میں پارٹی بازی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں حق کو حق کہنا چاہیے، حق کو حق سمجھنا چاہیے، لیکن اب آپ نے ان مسالک میں اس میں اور مسالک بنا لیے ہیں، اور سب یہ کہتے ہیں کہ ہم، مثال کے طور پہ حضرت امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں۔ اچھا، پھر ان میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ حنفیوں میں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، یہ تمام جو 4 مسالک ہیں نا سامعین کرام، میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ تفرقہ بازی نہیں ہے، یہ دین میں گروہ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اکثر ہم یہ تھوڑی سی غلطی کر جاتے ہیں،
ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ 4 الگ مسالک ہیں، نہیں. دیکھیں قرآن اور حدیث کی بیس پر یہ 4 فقہی مسالک ہیں. مثال کے طور پہ میں عرض کروں، رفع یدین حضور نے کبھی کیا ہے، کبھی نہیں کیا. تو اب یہ حضور کے مختلف اعمال جو ہیں یہ مسالک نے مختلف دلائل سے اپنا لیے ہیں. حضور کی سنت کو اپنایا ہوا ہے. اہل سنت والجماعت یہ چاروں ایک فرقہ ہے بنیادی طور پہ. جو حق ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے. بعض وقت یہ ہوتے ہیں نا کہ بعض لوگ تحقیق کے بغیر ہی فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو تفرقہ بازی ہے، یہ ہے، وہ ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ 4 فرقے جو ہیں یہ حق ہیں، مسالک ہیں. سامعین کرام اس کی بنیاد پہ ہیں. اس کی کہ فقہی بنیاد پہ ہیں، اور فقہ میں اختلاف ہو سکتا ہے، سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ باطل نہیں ہے سامعین کرام. لیکن پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے اسی میں اپنے لیے وہ بنا لیے ہیں. مثال کے طور پہ جو حنفی ہیں وہ پھر تقسیم ہو گئے ہیں. ایک ابھی بریلوی وجود میں آیا ہے، ایک دیوبندی وجود میں آیا ہے، باقی بھی ہوں گے سامنے کا، میں نہیں جانتا اور نہ ان سے میرا کوئی تعلق ہے. تو یہ ہمارے لیے اچھا، میں پھر یہ بات کمپلیٹ کر لوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے یہ فروعی اختلافات جو ہیں، یعنی آپ دیکھیں رفع یدین کے بارے میں لمبے لمبے پوسٹر میں نے پڑھے ہوئے. یہ تقریباً 2 فٹ کے اور 4 فٹ کے بڑے بڑے پوسٹر. حنفی بعض لگا لیتے ہیں رفع یدین کے، وہ سارے دلائل اکٹھے کر کے لکھ دیے. تو یہ دونوں ایک دوسرے سے اب لڑ رہے ہیں. اب یہ لڑنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے. بھئی تمہارا مسلک جو ہے تم اس پہ قائم رہو، ہم اپنے مسلک کے مطابق رفع یدین کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن اس میں آپ دیکھیں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، لڑائیاں، بحث، مباحثہ، مجاہدہ، مباحثہ، مناظرے. تو یہ چیز جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. اور دین میں اختلافات کو اتنی ہوا نہیں دینی چاہیے کہ آپ سے وہ اصل مقصد، دین کا مقصد ہی آپ سے فوت ہو جائے. اور یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے سامعین کرام کہ دین کا جو مقصد ہے وہ ہم سے آج فوت ہو چکا ہے. بس یہ ظاہری کچھ چند ناموں پہ ہم لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، مناظرے کر رہے ہیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی دین کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. جو حق کی دعوت ہے وہ ہم پیش نہیں کرتے. جو حق کی دعوت ہے، حق کی طرف جو دعوت ہے، جو رسول کا پیشہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، تو وہ دعوت نہیں ہے. بس اب یہ جھگڑے، لڑائیاں، مباحثے، مناظرے رہ گئے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں اچھی طریقے سے. تو ہم تو ایک امت ہیں سامعین کرام. میں اپنے تمام بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ ہم تو ایک امت ہیں. ایک ہمارا مقصود ہے، ایک محبوب ہے، ایک معبود ہے، ایک مطلوب ہے. پھر رسول کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم سب کے لیے نمونہ ہے. جب نمونہ ہے تو بس اس کا اتباع کرنا ہے. آپ کے اگر مختلف مسلک ہے حضور کی تو آپ اپنے مسلک کو لے لیجئے. لیکن یہاں دین کے نام پہ تقسیمات ہو چکی ہیں سامنے کرام. آپ دیکھیں تشدد پسند فرقے بن گئے ہیں. اب یہ بعض انتہا پسندی کی طرف وہ پھر بات چلی جاتی ہے، اور وہ آپ اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں 2017 میں کہ دہشت مذہبی انتہا پسندی جو ہے اس قدر عام ہو چکی ہے. لوگ سنت رسول کا دعویٰ کر کے بے گناہوں کے گلے کاٹتے ہیں، بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں. یہ بہت نامناسب بات ہے. کسی مسلمانی کیا، کسی انسان کا خون آپ کو بہانے کی اجازت نہیں ہے. وہ تو مخصوص حالات ہوتے ہیں، اور اس میں بھی پھر جنگ میں اگر وہ جنگ تک بات چلی جاتی ہے کافروں کے ساتھ. یہاں تو مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. مسلمان کو مسلمان کافر سمجھ کے اس کے گلے سے فٹ بال کھیل رہا ہے. ایسی ویڈیو بھی آئی ہیں سامنے کرام.
یہ کیا احترام دین ہے، کیا انسانیت کا احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کا خون جو ہے وہ حرام کر دیا ہے بنا کسی وجہ کے۔ ہاں جب لڑائی ہوتی ہے مسلمان اور مشرکوں کی، کافروں کی یا جو بھی ہو، تو اس میں پھر ایک وقت تک کے لیے وہ یعنی قتال کی اجازت ہے، اور اس میں بھی آپ جو ہے کافروں کے بزرگوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس کی اپنی یعنی شرائط ہیں، حدود ہیں، قیود ہیں سامعین کرام۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، میرے ساتھ آپ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، بس ان کو چھوڑ دیجئے ان کو اپنے غمرے میں ایک وقت تک کے لیے۔ سامعین کرام اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، So leave them in their bewilderment until a time. سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔